جهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما خط محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والوجد الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اہل تشیع کی ایک بڑی عجیب سی تاریخ ہے. وہ کبھی بھی 1500 سالہ دور میں مادی طور پر طاقتور گروہ کے طور پر نہیں ابھرے اور نہ ہی کبھی شکست خوردہ اور مایوس گروہ کے طور پر ان کی شناخت ہوئی. تاریخ فاتحین کا تذکرہ کرتی ہے اور کچھ لوگوں کی بھولی بسری یادیں بھی بتاتی ہے جو ناکامی کے بعد نابود ہو گئے. لیکن اہل تشیع کا تعلق ان دونوں گروہوں میں سے نہیں، نہ فاتحین کے گروہوں میں اور نہ نابود ہو جانے والے گروہ. یہ بڑی کنفلکٹنگ سی سچویشن ہے اور اس کی وجہ اہل تشیع کا وہ امید قائم رکھنا ہے جو انہوں نے اپنے ایمان کی روشنی میں ایک چراغ کے طور پر جلا رکھا ہے. یہ امید در حقیقت ایک فلسفے سے برآمد ہوتی ہے جسے فلسفہ انتظار ہے. بار بار مبارزے اور تصادم کا شکار ہونا اور گرنا پھر سنبھلنا پھر اٹھ کر کھڑے ہو جانا، یہ اہل تشیع کی تاریخ ہے.
1500 سال کے مبارزے کے دوران میں بڑے بڑے نشے و فراز آئے، لیکن نہ ان کی ہمت کمزور پڑی اور نہ ان کے عقیدے میں کسی قسم کی کوئی شکوک و شبہات پیدا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یقین ہے ایک روز حق اور عدالت کا انقلاب ضرور برپا ہوگا، اور اس حق اور عدالت کے اس انقلاب کی رہبری امام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جس قیادت اور جس انقلاب کی رہبری امام کے ہاتھ میں ہو، انہیں اس بات میں یقین ہے کہ کامیابی اس کا مقدر ہے۔ اسی لیے جب اہل تشیع معصومین کی خدمت میں زیارت بجا لاتے ہیں تو جیسے ہی امام منتظر کے نام تک پہنچتے ہیں تو بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس اٹھ کر کھڑے ہو جانے کا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ کوئی امام علی سے بڑھ کر نہیں ہے، آپ امام الائمہ ہیں، کوئی امام علی سے بڑھ کر نہیں۔ لیکن کتنی بار ہم امام علی کے نام پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ پھر امام حسن اور امام حسین سید الشباب اہل الجنہ، ان سے بڑے کوئی نام نہیں ہے۔ اپنے والد گرامی کے بعد پیغمبر کی حدیث ہے، حسن و حسین سید الشباب اہل الجنہ، اور ان سے بڑھ کر ان کا باپ ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ لیکن ان ناموں پر بھی اٹھ کر نہ کھڑا ہونا اور امام آخر کے نام پر اٹھ کر کھڑا ہو جانا، یہ فلسفی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ہم کسی انتظار میں ہیں، اور جیسے ہی کوئی آواز دے گا ویسے ہی ہمیں اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ ایک ایسی پریکٹس ہے، یہ ایک ایسا رویہ ہے جو ہمارے رب و پے میں شامل ہو چکا ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ امام آخر منتظر کا نام لیا جائے اور اہل تشیع بیٹھے رہ جائیں۔ یہ اس بات کا یہ اہل تشیع کا رویہ ہے۔ اگر کہیں سے آواز پڑے گی کہ امام ظاہر ہو گیا اور امام نے آپ کو طلب کیا تو بیٹھے نہ رہ جائیں، عادت پڑ جائے گی کھڑے ہونے کی، جواب دینے کی، فوراً اٹھ کر استقبال کرنے کی۔ یہ عادت ہے، یہ رویہ ہے، اس کی ایک فلسفی ہے کہ اس وقت جب پکارا جائے تو کوئی پیچھے نہ رہ جائے، سوچ میں نہ پڑ جائے۔ اہل تشیع کی نظر سورہ مومنون کی ایک آیت پر بھی ہے، انی جزیہم لیوم بما صبروا انہم لہم فائزون۔ اس روز کا انتظار، انی جزیہم، لیوم بما صبروا، اس دن جس دن بدلہ دیا جائے گا۔ انی جزیتہم یوم، بدلہ دیا جائے گا اس دن، بما صبروا، صبر کا، انہم لہم فائزون، اور اس روز لوگ بہت مقام میں بلند پر رکھے جائیں گے۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم نے کامیابی کے لیے کچھ پیرامیٹرز بتائے۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔
سورہ مائدہ. اے صاحبان ایمان، تمہیں فلاح اور کامیابی کا رستہ بتائیں تو فلاح اور کامیابی 3 چیزوں میں چھپی ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، خدا کی طرف ذمہ دار بن جاؤ. وابتغوا الیہ السبیل، وسیلہ، اور وسیلے کو تلاش کرو اپنے اللہ تک پہنچنے کے لیے. وجاہدوا فی سبیلہ، اور سبیل خدا کا جہاد کرو. لعلکم تفلحون، اسی میں تمہارے لیے فلاح چھپی ہوئی ہے. یعنی کامیابی 3 چیزوں میں ہے، ایمان میں ہے، وسیلے کی تلاش میں ہے، اور جہاد کیا. پھر ایک اور راستہ بتایا کامیابی کا. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. سورہ اعراف. یہاں کامیابی حرمت رسول اور رسول کی مدد کرنے میں پوشیدہ کی گئی. یا ایھا الذین فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. دیکھو جو لوگ ایمان لائے، تم حرمت رسول کا خیال رکھنا اور ونصروہ، رسول کی نصرت پر ہر آن آمادہ رہنا. واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرنا جو رسول کے ساتھ آیا. اولئک ھم المفلحون، اسی میں تمہارے لیے فلاح چھپی ہوئی ہے. ایک رسول کی حرمت، دوسرے رسول کی مدد، اور تیسرے اس نور کا اتباع کرنا جو رسول کے ساتھ نازل ہوا. پیغمبر کی حدیث اس آیت کو سمجھانے کے لیے، انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع کرنا جو رسول کے ساتھ نازل ہوا. اولئک ھم المفلحون، اسی میں تمہارے لیے فلاح، کامیابی چھپی. عزیزان گرامی، قرآن مجید نے کامیابی کو 2 مفاہیم میں بہت کثرت کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا. ایک مفہوم ہے مفہوم فلاح، اور دوسرا ہے مفہوم فوز. فلاح کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا وہ سفر جو در حقیقت خدا کے ساتھ تجارت کا سفر ہے، وہ کامیابی کے ساتھ طے ہو جائے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ آیات قرآن کریم کی اہم ترین آیات میں سے ہیں، جن کے لیے علماء اور ائمہ کا یہ ارشاد ہے کہ ان آیات میں اس میں اعظم خدا تلاش کرو. تو اب ان آیتوں میں اولئک ھم المفلحون، کون لوگ؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے کتاب کو قبول کیا، جنہوں نے جو مال ہم نے اپنی بارگاہ سے ان کو دیا اس مال میں سے خرچ کیا. یہ ساری تفصیل سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی ان آیات کے اندر موجود ہے. اولئک ھم المفلحون، انہی لوگوں کے لیے فلاح. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، والذین آمنوا واتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. تقویٰ، وسیلے کی تلاش، اور جہاد، اس میں تمہارے لیے فلاح چھپی ہوئی. تفلحون. پھر میں نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. رسول کی حرمت، رسول کی مدد، اس نور کا اتباع جو رسول کے ساتھ آیا، اس میں فلاح چھپی ہوئی ہے. لیکن دوسرا لفظ ہے فوز، اور فوز کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی وہ کامیابی کہ جس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. قرآن کریم نے کبھی فوز عظیم کہا، اس کا مطلب ہے الٹیمیٹ سکسیس.
کہیں فوز مبین کہا جس کا مطلب ہے ایویڈنٹ سکسیس، اور کہیں فوز کبیر کہا ہیوج سکسیس۔ یہ 3 پرپیچول مفاہیم بیان کیے گئے۔ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی آیت پڑھی، انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم لہم فائزون، اس روز تمہارے صبر کی جزا دی جائے گی اور تم فائز کیے جاؤ گے۔ سورہ توبہ میں جب اس مفہوم کو بیان کیا تو کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں عورتوں اور مومن مردوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ وہ ایسی جنتوں میں رہیں گے کہ جن کے نیچے رہنے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ایسے ان کے بہترین گھر ہوں گے جنات عدن میں جیسے باغ ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لفظ کہا وہ بہت اہم ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا رضوان من اللہ اکبر، خدا کی ایسی رضا، جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، رضوان من اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ کیا ہے؟ خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کی رضا، اولئک فوز العظیم، اس میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں اپنی گزشتہ کسی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ خدا کی مرضی، خدا کی رضا لینا، حاصل کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بہت بڑی کاسٹ انوالو ہے۔ اور ہجرت کی وہ رات جس کے لیے ری اسٹیٹمنٹ آف ہسٹری میں لکھا مؤلف نے کہ اللہ خریدار بنا، کوئی نفس کو بیچنے کے لیے آیا، اور خدا نے ٹھونک ٹھونک کر دیکھا کہ کموڈٹی ورث رکھتی ہے کہ اسے خریدا جائے، کیونکہ بدلے میں جو دینے والے ہیں وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہ کموڈٹی اتنی شاندار تھی، علی نے نفس بیچا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بدلے میں خدا کی مرضی حاصل کر۔ اور اللہ نے ان مومنوں مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا ہے جنات عدن میں پاک و پاکیزہ مکانات کا، اور ایسی جنتوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی کا تصور ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس خدا کی مرضی چلی جائے؟ یہ کلیرٹی ہے اہل تشیع کو، قرآن مجید کی روشنی میں یہ کلیرٹی ہے اہل تشیع کو، ان کا عقیدہ اتنی کلیئر ٹرمز میں ان کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے 1500 سال سے مبارزہ کرنا، گرنا، پڑنا، اٹھنا، پھر گرنا اور پھر سنبھلنا اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو جانا اسی جوش و خروش سے، جیسے پہلے جوش و خروش سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، ہر دور میں اس ہسٹری کا ریپیٹ ہوتے رہنا، اس کی وجہ عقیدے کی اس کلیرٹی ہے جو کسی مورخ نے نہیں لکھی بلکہ قرآن کریم سے اس عقیدے کو اخذ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کل ہم نے کانفلکٹ اور تصادم پر بات کی تھی، اہل تشیع کا تصادم اور کانفلکٹ باقیوں کے ساتھ ہے کیا؟ کوئی تو بات ہوگی نا کہ جہاں پر کہیں نہ کہیں جو چیزیں کانفلکٹ کو کریٹ کرتی ہیں۔ اسلام ایک فکری اور سماجی انقلاب کا نام ہے جس کا مقصد قسط اور عدل کو قائم کرنا، لہذا لازمی ہے کہ جب قسط اور عدل قائم ہو تو ایسی تحریک کی باغ ڈور
صالح ترین لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ان دین عند اللہ الاسلام. آدم بھی اسے اسلام پڑھتے، نوح بھی اسے اسلام پڑھتے، ابراہیم بھی اسے اسلام پڑھتے، موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، آخری پیغمبر بھی تھے. تو یہ سارے کون لوگ ہیں؟ صالح ترین لوگ. یہ ایک لاجیکل سی بات ہے کہ جب بات بہت بڑی ہو تو اس تحریک کی قیادت بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے، میچ کرنی چاہیے قیادت کو اس ایجنڈا سے جس ایجنڈا کو لے کر آپ چلیں. اب اہم بات یہ ہے کہ جب نبی پردہ کر جائے تو اس کے بعد کیا وہ قیادت صالح ہاتھوں سے نکل کر ہر ہاتھ میں چلی جائے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور لاجیکلی بہت صحیح سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جنہیں پیغمبر نے صالح ترین کہا ہو، یا جن کی بزرگی اور بڑائی کو قرآن مجید بیان کرتا ہو. لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا تو یہاں سے اہل تشیع کا لوگوں کے ساتھ کانفلکٹ پیدا ہو. تو پہلا کانفلکٹ کس چیز پر ہے؟ قیادت. قیادت. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جیسے کہ اسلام فکری اور سماجی انقلاب کو لانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن اس کا ہرگز بھی مطلب فوجی انقلاب نہیں ہے. اسلام کا مطلب سوشل ریولوشن ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، سوشل ریولوشن. لیکن ہوا یہ کہ جب قیادت کے اس سلاٹ کو کمپرومائز کیا گیا تو پھر اسلام کی روح کو بھی ڈائلیوٹ کیا گیا. سب سے پہلے اس کارروائی میں جس نے زد اٹھائی وہ پیغمبر کا اپنا خاندان. پھر وہ تمام لوگ جنہیں پیغمبر نے اسلام کے ہراول دستے کے طور پر تیار کیا تھا، ابو ذر ہوں، سلمان ہوں، مقداد ہوں، عمار یاسر ہوں، صہیب ہوں، ابو ایوب انصاری ہوں اور ان جیسے لوگ، یہ سارے کے سارے سائیڈ لائن کر دیے گئے اور امت کی قیادت اسلام کے بدترین دشمنوں بنی امیہ کے ہاتھ میں آ گئی. اور پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ اسلام کا جھنڈا جسے قسط اور عدل کے لیے بلند کیا گیا تھا وہ اب ملکوں کو فتح کرنے کے لیے، زمینوں پر قبضے کرنے کے لیے، خراج اور ٹیکسز کو وصول کرنے کے لیے، دولت کو بڑھانے کے لیے اس جھنڈے کو استعمال کیا جانے لگا. اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کالونائزیشن صرف یورپی اقوام نے کی، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. خود مسلمانوں نے جس طرح کی کالونائزیشن کی ہے اور جیسے ظلم اور بربریت کے مظاہرے غیر مسلموں کے ساتھ کیے ہیں، ایک نظر اٹھا کر تاریخ میں ان کو پڑھیں. ان کے مردوں کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو غلام بنانا، سلیو گرلز کے بازاروں کا لگانا، ان کے بچوں کو میوٹیلیٹ کرنا اور اپنی خدمتوں پر معمور کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کرنا، یہ سارے کون سے ایٹریبیوٹس ہیں؟ یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو قرآن مجید نے فرعون کے لیے استعمال کیے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعۃ ویستضعف طائفۃ منھم ویذھب ابناءہم ویستحیی نساءہم. یہ فرعون کے ایٹریبیوٹس ہیں. فرعون نے زمین پر بہت سر اٹھا لیا تھا. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعۃ، اور اس نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بانٹ دیا تھا. ویستضعف طائفۃ منھم، اور انہیں کمزور تر کر دیا تھا. ویذھب ابناءہم، ان کے مردوں کو قتل کر دیتا تھا. ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو سلیو بنا لیا تھا. یہ فرعون کے ایٹریبیوٹس ہیں.
اگر آپ بعد پیغمبر جب سلائڈ کر گئی قیادت اسلام کے دشمنوں بنی امیہ کے ہاتھ میں تو سارے ایٹریبیوٹس آپ کو نظر آئیں گے. تو اہل تشیع کا جو دوسرا تصادم ہے وہ اس قسط اور عدل پر، کہ ہم اسلام کا جھنڈا اٹھا کر قوموں کو کالونائزیشن کرنے کے، جبر اور ظلم کے ذریعے سے عبادت گاہوں کو تباہ کرنے کے، مردوں کو قتل کرنے اور عورتوں کو غلام بنانے کے اس رویے کو قبول نہیں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو کانفلکٹس ہو گئے نا، ایک قیادت کا کانفلکٹ اور ایک عدالت کا کانفلکٹ. ہمیں اور کسی چیز پر کسی کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے. قیادت اور عدالت یہ دو مفاہیم اور دو عقیدے کے زبردست حصے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ساری سچویشن میں جناب علی ابن ابی طالب، ان کے بیٹوں اور ان کے قریبی ساتھیوں کا کیا رول ہے؟ بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے یہ، کیا رول ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سچویشن کریٹ ہوئی کہ اسلام کی روح کو مارا جائے اور اسلام کے جھنڈے کا حاصل حصول فقط امپائر بلڈنگ ہو جائے، یہ اسلام امپائر بنانے کے لیے نہیں آیا تھا. امپائر بلڈنگ کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے. جب حاصل حصول یہ ہو گیا تو وہ تمام لوگ جو پیغمبر کے ہراول دستے میں تھے، جنہیں آپ شیعہ کا پلر بھی کہتے ہیں، وہ ابو ذر ہوں، سلمان ہوں، عمار یاسر ہوں، مقداد ہوں، اور ابو ایوب انصاری ہوں، صہیب ہوں، حذیفہ یمانی ہوں، یہ سارے لوگوں نے اپنی ری الائنمنٹ کر لی، اپنی بیٹل لائنز کو دوبارہ ڈرا کیا، اور سب نے علی ابن ابی طالب کے گرد حلقہ ڈال دیا. اور اس وقت علی کمزوروں کے مددگار اور حقیقی اسلامی انقلاب کے لیڈر کے طور پر تاریخ میں نمودار ہوئے. میں نے اس تقریر میں جس میں نے ہجرت کا ذکر کیا تھا، کچھ ہجرتوں کے کانسیپٹس کو چھوڑ دیا تھا. ایک ہجرت اس ری الائنمنٹ میں یہ نیو بیٹل لائنز ڈرا ہوئی، ان میں جناب ابو ذر نے کی. وہ ہجرت کون سی ہے؟ تبلیغی ہجرت. تبلیغ کی ہجرت کرتے رہے ابو ذر. کبھی کعبے کے پردے کو پکڑ کو لٹک گئے، فضائل علی اور آل محمد بیان کرتے، کبھی خلیفہ کے دربار میں پہنچ گئے، پیغمبر کی حدیثیں سنانے لگے، قیادت کا حق کس کا ہے اور عدالت کا مقام کیا ہے. نکال دیا مدینے سے اور دمشق بھیج دیا تو حاکم دمشق کے محل سرا کو دیکھ کر کہا اپنے مال سے بنایا ہے تو اسراف ہے، اور اگر عوام کے مال سے بنایا ہے تو خدا کا قہر ہو جائے. ہر روز ابو ذر اس تبلیغی مہاجرت پر نکل جائیں اور حاکموں کو ان کی شرارت سے آگاہ کریں. وہاں سے خط لکھے گئے، انہیں واپس بلاؤ اگر یہاں حکومت کو قائم رہنے دینا چاہتے ہیں. واپس بلا لیا گیا. پھر ابو ذر کا مدینے میں وہی دستور رہا. پھر ایک شریر اونٹ پر سوار کر کے ربضہ بھیج دیا. وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ پیغمبر کے صحابی کو جس طرح شریر اونٹ پر سوار کر کے دمشق سے مدینے اور مدینے سے ربضہ بھیجا. اور ابو ذر کی شہادت ایک مظلوم شہادت ہے عدالت اور قیادت کے نام کے. دوسری مہاجرت جناب عمار یاسر کی مہاجرت، اور یہ مہاجرت وہ ہے جس میں انسان اپنی ذات کر مہاجر بنتا ہے تاکہ اپنے مقصد تکلیف کو حاصل کر لے. کون ہے عمار؟ جو خندق کی جنگ میں لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے تھے، عمار دو دو اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے. سر سے
دیر تک پسینے میں اور خاک آلود پیغمبر آگے بڑھے، پیشانی سے پسینہ پوچھا، بوسہ دیا اور کہا مار ایک روز وہ بھی آئے گا کہ تو ایک باغی گروہ کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے دوزخ کی طرف بلا رہا ہے۔ جب صفین کا کہ معرکے سے پہلے جمل کا معرکہ کھڑا ہوا اور جناب علی مرتضیٰ نے عمار یاسر کو کوفے کی طرف بھیجا، عراق کی طرف بھیجا لشکر کو موبلائز کرنے کے لیے، تو جناب عمار یاسر نے منبر پر امام حسن کو بٹھایا، خود سیڑھی پر بیٹھے اور اس کے بعد وہ تاریخی خطبہ دیا جس سے جمل کا لشکر علی ابن ابی طالب کے لیے تیار۔ یہ جمل کی بات، اچھا منبر پر کیوں بٹھایا امام حسن علیہ السلام کو؟ وہ خود بزرگ تھے، 90 سال کی تقریباً عمر تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ نوجوان ہیں یہ بیٹھے نیچے اور میں منبر پر اوپر جا کر خطبہ دوں، تقریر کروں، لوگوں کو موبلائز کروں۔ حفظ مراتب، وہ امام ہیں، وہ امام ہیں، وہ قائد ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ حجت خدا ہیں۔ کلیرٹی ہے عمار کو، اور پھر عمار نے اپنی متاعب جان کا سودا کیا۔ تب صفین کے معرکے، پیغمبر کی اس حدیث کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ علی کے مقابلے پر جو آئے گا باقی گروہ ہوگا، 90 برس سے زیادہ کی عمر تھی، بنی امیہ کی تلواروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا 90 برس کا بوڑھا جنگ کر سکتا تھا، تلوار چلا سکتا تھا؟ لیکن اپنی جان کو بنی امیہ کی تلواروں کے سامنے ڈال کر عمار نے پیغمبر کی اس حدیث کو سچا ثابت کیا کہ عمار کو باقی گروہ قتل کرے گا۔ عمار قتل ضرور ہوئے، علی کی حقانیت اور ان کے مقابل کے باطل ہونے کو ثابت کرتے ہوئے۔ وہ تمام ساتھی جنہوں نے علی کے گرد حلقہ ڈالا، وہ قرآن کریم کے ایک عظیم فلسفے پر یقین رکھتے تھے جس میں وہ اپنی قیادت کو ایک امت، ایسی امت جسے اللہ نے چوز کیا قیادت کے لیے، اس پر مکمل و کامل یقین کرتے تھے۔ اس گروہ کی یقین تھا اس آیت پر قرآن مجید کی، ممن خلقنا امتن یہدون للحق وبہ یعدلون۔ ہم نے ایک امت کو قد خلق کیا، وممن خلقنا امتن یہدون الی الحق، جو تمہیں حق کی ہدایت کرے گی، وبہ یعدلون، اور تمہیں عدل کی طرف بلائے گی۔ ایک امت، ایک گروہ۔ اب امت کہاں سے نکلا؟ سے، اور کا مطلب کیا ہے؟ زندگی، یعنی وہ مردہ گروہ نہیں ہے، وہ زندہ گروہ ہے، ایکٹیو ہے، مسلسل کوشش کرنے والا ہے۔ اسی سے نکلا امامت، یعنی امام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموش بیٹھ جائے، 4 کتابیں لکھ لے، لوگ ہاتھ کو بوسہ دے دیں، بلکہ امام کا مطلب یہ ہے ایک ایسی تحریک کی قیادت کرے جو عدالت اور حق کے لیے مسلسل جہد کامل کرتی رہے۔ اس مفہوم کو حق اور عدل، یہ 2 لفظ ہیں نا، اس کو قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں ایک بہت ہی سحر انگیز پیرائے میں بیان کیا۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ارے ایسا ہونا چاہیے نا، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے نا تم میں سے جو تمہیں خیر کی طرف دعوت دے، وہ یامرون بالمعروف، اور وہ معروف کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو، وہ ینہون عن المنکر، اور برائی نظر آئے تو فوراً اس کو روکے، لعلکم تفلحون، چونکہ اسی میں فلاح چھپی ہوئی۔
اب عزیزان گرامی، یعنی ایک گروہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو قرآن کے مطالب میں تحریف کرنے والی ایک پوری ایک جماعت ہے، وہ کہتی ہے اس سے مراد تو پوری امت ہے۔ ارے اگر اس سے مراد پوری امت ہے تو پوری امت کس کو دعوت دے رہی ہے؟ وہ پوری امت ساری امت کو دعوت دے رہی ہے، ہر آدمی دوسرے کو دعوت دے رہا ہے۔ بولے تکن منکم امتن، ارے تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے نا، یہ تم سارے ان میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے نا جو حق کی طرف دعوت دے، معروف اور کا جھنڈا اٹھائے، منکر کی بیخ نہیں کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد پوری امت نہیں ہے، ایک خاص گروہ۔ اسی سورہ آل عمران میں اس گروہ سے خطاب کیا اللہ نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ خطاب کیا اسی امت سے، سب سے نہیں۔ کنتم خیر امۃ، تم وہ بہترین گروہ ہو، اخرجت للناس، باقی سب ناس ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جو ناس میں سے نکلا، ہجرت کرنے نکلا، جہاد کرنے نکلا، مقابلہ کرنے کے لیے نکلا، تصادم کی راہ اختیار کی تاکہ حق کا بول بالا ہو جائے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اس گروہ کو ہم نے دوسرے گروہوں کے سامنے ڈال دیا تاکہ ان کو وہ دفع کرے اور زمین سے فساد پھیل جائے۔ اس گروہ کو خطاب کیا پڑھنے سے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ خیر امت۔ کیا کرے گی خیر امت؟ معروف کا جھنڈا، منکر کو توڑنا، تؤمنون باللہ، اور ایمان باللہ۔ اب یہاں پر آ کر پیغمبر علیہ السلام پر ایک آیت اتری، اور آیت کے بعد ایک حدیث جس آیت کو کوالیفائی کرتی ہے۔ آیت اتری سورہ توبہ، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ پیغمبر جہاد کرو کفار سے اور جہاد کرو منافقین سے اور انہیں بکھیر دو۔ ٹھیک ہے، پیغمبر نے حکم خدا مانا، لیکن مجھے بتائیے کہ پیغمبر نے کون سا جہاد منافقوں سے کیا؟ پیغمبر نے بدر لڑی کافروں سے، احد لڑی کافروں سے، خندق لڑی کافروں سے، خیبر لڑی یہودیوں سے، حنین لڑی کافروں سے۔ تو کیا پیغمبر نے اللہ کا آدھا حکم مانا؟ وجاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار سے لڑو، منافقین سے لڑو، انہیں بکھیر دو۔ تو خدا نہ خواستہ یا خاتم بدہن پیغمبر نے کیا آدھا حکم مانا؟ نہیں، پیغمبر نے آدھا کام اپنے ذمہ لیا اور آدھے کے لیے کہا میں تنزیل قرآن پر جہاد کروں گا، علی تاویل قرآن پر جہاد کریں گے۔ پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیدل جا رہے تھے، جناب ابو بکر ہیں، جناب عمر ہیں، جناب ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ساتھی پیغمبر کے ساتھ جناب علی مرتضیٰ ہیں۔ چلتے چلتے پیر سے جوتا پیغمبر کا ٹوٹ گیا، آپ نے وہ جوتا علی ابن ابی طالب کے حوالے کیا، آپ وہیں بیٹھ کر جوتا پیغمبر کا درست کرنے لگے، پیغمبر آگے چل پڑے۔ پیغمبر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ میں نے تنزیل قرآن پر یعنی قرآن کے نزول پر جہاد کیا ہے، تم میں سے ایک تعویل قرآن یعنی قرآن کی امپلیمنٹیشن، اس کی انٹرپریٹیشن پر جہاد کرے گا۔ جناب ابو بکر نے پوچھا پیغمبر میں ہوں؟ کہا نہیں۔ جناب عمر نے کہا پیغمبر میں ہوں؟ کہا نہیں۔ باقیوں کی تو ہمت ہی نہ پڑی، تو پھر پوچھا وہ آخر کون ہے؟ کہا وہ جو میرا جوتا سی رہا ہے اور صحاح کی کتابیں لکھتی ہیں، صحاح ستہ کی کتابیں لکھتی ہیں، یہ افراد پلٹے ہیں جناب علی مرتضیٰ کی طرف اور کہا علی مبارک ہو، آپ تعویل قرآن پر جہاد کریں گے؟ تو علی ان کے چہرے دیکھ کر فقط مسکرا دیے۔ سب پتا تھا
چہرے دیکھ کر مسکرا دیے. اب عزیزان گرامی قرآن اس گروہ کو خطاب کر رہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ہو وہ خیر امت جو نکلی ناس میں سے اور تعویل قرآن پر اس نے جہاد کیا. اور پھر اسی قرآن نے سورہ بقرہ میں اس گروہ کے بارے میں کہا. کون سا گروہ؟ علی اور علی کے بیٹوں کا گروہ. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. ارے تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کذالک جعلناکم وسطا، تمہیں درمیان میں رکھا ہم نے، درمیان کی جماعت بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم کو گواہ بنا دیا سارے ناس پر، سارے ناس پر گواہ ہو تم، سارے ناس پر. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر گواہ بنا دیا رسول کو، تم پر گواہ بنا دیا رسول کو. اب یہ جو گواہی کا سلسلہ ہے نا، یہ ایک بہت بڑی فلسفی ہے کہ کوئی آپ پر گواہ ہے. کون سا گروہ گواہ ہے؟ وہ امت جو نکل رہی ہے اخرجت للناس، ناس میں سے نکل رہی ہے، جو معروف کے لیے نکل رہی ہے، منکر کو توڑنے کے لیے نکل رہی ہے، تؤمنون باللہ کے لیے نکل رہی ہے. وہ گواہ ہے آپ کے اوپر. اور اس گروہ کی ایفیشنسی پر گواہ ہے پیغمبر. قرآن کریم میں ایک اور فلسفی بیان کی گئی ہے اور وہ ہے رؤیت اعمال کا فلسفہ. جیسے کہ آپ رؤیت ہلال کی بات کرتے ہیں، چاند دیکھا رؤیت ہلال ہو گئی، اسی طرح قرآن کریم نے رؤیت اعمال کی فلسفی کو بیان کیا. سورہ بقرہ کی 105ویں آیت ہے. سَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تم اعمال کیے جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے اور مومن دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آئی آپ کو میری بات؟ ہے مشکل بات ذرا. یہ رؤیت اعمال، اعمال کا کسی کا دیکھنا، آپ کے اعمال کو جج کرنا. جیسے آپ چاند دیکھتے ہیں تو یہ آپ سنتے ہیں نا، ہر شب جمعہ آپ کے اعمال نامے آپ کے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ قصہ کہانی بیان کر رہے ہیں. وہ کون سا امام ہے جو ان کے اعمال پر نظر ڈالتا ہے؟ ارے قرآن کہہ رہا ہے سَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ، کیے جاؤ عمل، وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. خدا بھی دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال نامے کو، رسول بھی دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال نامے کو، اور وہ مومنون بھی دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال نامے کو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. وہ جو درمیان کی جماعت ہے نا، جو ناس کو دیکھ رہی ہے، وہ ان کے اعمال کو بھی دیکھ رہی ہے. میں نے اپنے دل سے نہیں کہا، قرآن رؤیت اعمال کی فلسفی بیان کر رہا ہے. اسی لیے جو ہم قیادت پر زور دیتے ہیں نا، قائد امام ہونا چاہیے، کیونکہ امام رؤیت اعمال بھی کرتا ہے. رؤیت اعمال بھی کرتا ہے. اب علی ابن ابی طالب نے صفین لڑی، جمل لڑی، نہروان لڑی، تعویل قرآن پر، قرآن کی انٹرپریٹیشن پر، اور شریعت کا ایک بہت بڑا باب مکمل کیا جو پیغمبر کی زندگی میں مکمل ہونے کی جس کی کوئی سبیل نہیں تھی. کون سا باب؟ پیغمبر کی زندگی میں مسلمان مسلمانوں سے نہیں لڑے تھے، یا علی کی زندگی میں مسلمان مسلمانوں سے لڑے. اچھا، جب لڑ چکے جبل کی پہلے معرکے میں تو جو جیتنے والی پارٹی تھی جناب علی ابن ابی طالب کی، ان کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ ہم یہ ہارنے والی پارٹی کا مال و اسباب لوٹ لیں، ہم ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں. ابھی وہ اس خواہش کے پر عمل درآمد کرنا ہی چاہتے تھے. عربوں کی خصلت کے مطابق جناب امیر کا سخت حکم آیا، خبردار نہیں، رک جاؤ. کہا یا علی، ہم جیتی پارٹی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ مال غنیمت لوٹیں، ان کی عورتیں بچوں کو غلام بنائیں. تو کہا ہماری اپوننٹ
ام المومنین عائشہ ہیں. اب اگر لوٹنے پر آ گئے تو بتاؤ جناب عائشہ کس کے حصے میں جائیں گی؟ یہ سوال ہے تاریخ میں جناب امیر. سب چپ، سب چپ. اس روز علی نے شریعت محمد کے اس بات کو مکمل کیا. اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں لڑائی پڑ جائے تو مسلمان کا دوسرے مسلمان کا مال لوٹنا، اس کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنانا حرام ہے. شریعت کے اس باب کو علی نے مکمل کر دیا. شریعت کا ایک اور باب بھی ہے، اسے حسین ابن علی نے مکمل کیا اور کربلا کی جنگ کی دینی اہمیت کو اسٹیبلش کیا. حسین ابن علی نے کون سا باب مکمل کیا؟ ہو یہ گیا تھا کہ جو زور دے کر تخت پر بیٹھ جائے بس وہی اولی الامر ہے، تسلط جما لے اسی کو مان لو. اچھا اب اس کے خلاف کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے بات کی تو مرتد اور کافر. مرتد اور کافر کیوں؟ ایسا نہیں ہوا تھا. خلافت اول میں یہی ہوا تھا نا. مالک بن نویرہ نے کیا اسلام کا انکار کیا تھا؟ کیا پیغمبر کی رسالت کا منکر تھا؟ کیا نماز روزے سے منکر ہو گیا تھا؟ مالک نے فقط قیادت پر اپنا اختلاف ریکارڈ کرایا تھا کہ میں انہیں زکات نہیں دوں گا. کیا ہوا؟ ردہ وارز کے نام پہ، مرتدین کو قتل کرنے کے نام پہ آڑ میں خالد بن ولید کو بھیج کے مالک بن نویرہ کے کو اور ان کے قبیلے کو قتل کروا دیا گیا. کیا کیا تھا مالک نے؟ مالک نے کیا کیا تھا؟ وہ خدا کا منکر نہیں تھا، رسول کا منکر نہیں تھا، وہ نماز روزے حج اور زکات کا منکر نہیں تھا، وہ قیادت کا منکر تھا. میں اس قیادت کو نہیں مانتا. تو کیا ہوا؟ مالک کو مرتد قرار دے کے خالد بن ولید کے ذریعے سے قتل کرا دیا گیا. اب اگر حسین ابن علی یزید بن معاویہ کے خلاف نہ اٹھتے اور تلوار نہ نکالتے تو قیامت تک ہر ٹائرنٹ، ہر عامر، ہر جابر کے خلاف اٹھنے والوں پر مسلمان کفر کا فتویٰ لگاتے اور اسے تہتے کر دیتے. کیا کیا تھا خلافت اول میں؟ کمانڈر کون بنے تھے؟ اکرمہ بن ابو جہل کمانڈر تھا مسلمانوں کی فوج کا. یزید بن ابو سفیان کمانڈر تھا مسلمانوں کی فوج کا. ان لوگوں کو کیوں کمانڈر بنایا گیا تھا؟ مکے کی ارسٹوکریسی کو ہاتھ میں رکھا جائے. اگر انصار شور مچائیں اور یہ سلمان زہیر عمار مقداد جیسے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں تو یہ اکرمہ جیسے لوگ، یزید بن ابو سفیان جیسے لوگ، خالد بن ولید جیسے لوگ یہ ان کی طبیعت ٹھیک کر دیں. یہ پرپس تھا ان کمانڈرز کا. یہ پہلے کمانڈ ہے خلافت اول کی. اب وہ شخص مالک بن نویرہ قتل ہوا کیونکہ اس نے قیادت کا انکار کر دیا اور کفر کا کاروبار چل پڑا. حسین ابن علی کے سامنے جب یزید ابن معاویہ کی بیعت کا سوال آیا تو بڑے بڑے اور بھی نام موجود تھے نا وہاں. عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، عبداللہ ابن عمر بھی تھے، جنہیں تاریخیں بہت گلوریفائی کرتی ہیں. مارے تو عبداللہ ابن زبیر بھی گئے بنی امیہ کے ہاتھوں، مارے تو عبداللہ ابن عمر بھی گئے بنی امیہ کے ہاتھوں، مارے تو عبد الرحمن بن ابو بکر بھی گئے بنی امیہ کے ہاتھوں. لیکن کسی کا اسٹریچر حسین ابن علی جیسا نہیں تھا. ان جیسے ہزاروں بھی قتل ہو جاتے تو حسین ابن علی کے برابر پہنچنا ممکن نہیں تھا. ساری امت کی نظریں اس گروہ کی طرف تھیں اب جس کی قیادت حسین ابن علی کے ہاتھ میں اور ساری امت دیکھ رہی تھی اب حسین کا ریئیکشن کیا ہے. جو حسین کا ریئیکشن ہوگا وہی اسلام کی بات ہوگی اور جو حسین کریں گے وہ نبی کی بات ہوگی. ساری بلاد اسلامیہ
حسین ابن علی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اس بیعت کو ٹھکرا کر، اور کل جیسے میں نے عرض کیا کوئی ہیسٹ نہیں تھا، کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی کوفے پر قبضہ کرنا آپ کا مقصد نہیں تھا، کوئی لشکر و خزانہ بنانا آپ کا مطمع نظر نہیں تھا، آپ کا مقصد بہت لافٹی تھا، بہت بلند، بہت اعلیٰ، شریعت کے ایک باب کو مکمل کرنا، شریعت کے ایک باب کو مکمل کرنا۔ اور وہ شریعت کا باب کون سا مکمل کیا حسین ابن علی نے؟ کہ اگر کوئی جبر اور تسلط سے امر بالمعروف کی مخالفت کرتا ہوا اولی الامر بن جائے، حاکم بن جائے، تو یہ سوچ کر اس کے خلاف تلوار اٹھانے سے ڈرنا کہ یہ اولی الامر ہے، اس کی دین میں گنجائش نہیں۔ ارے کوئی اور تلوار اٹھاتا یزید کے خلاف، عبداللہ ابن زبیر نے لڑائی لڑی، کیا ہوا؟ تاریخ کے صفحات میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی، پھر بھی بکھر گئے، سارے ایسے بکھرا گئے۔ قائم کون رہا؟ حسین ابن علی، حسین کا انکار، حسین کی تلوار، حسین کا مقابلہ کرنا، حسین کا ڈٹ جانا۔ شریعت کا ایک باب مکمل ہوا۔ کوئی عامر ظالم جابر اسلام کا نام لے کر تسلط کے ذریعے سے اگر بیٹھ جائے، لازم ہے تمہارے پر اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ۔ یہ ہے شریعت، اور یہ ہے اہمیت تحریک کربلا کی، دینی اہمیت۔ شریعت کے اس باب کو امام حسین علیہ السلام نے مکمل کیا، اور اس مکمل کرنے میں شریعت کے باب کو آپ کو کسی لشکر، کسی جوانوں، بہت فوجوں، کسی کی امداد نہیں تھی۔ کون تھے آپ کے مددگار؟ آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے بیٹے، آپ کے بھانجے، آپ کے غلام، آپ کے دوست، اور آپ کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر۔ جس وقت چلے امام حسین علیہ السلام مدینے سے، تو جناب فاطمہ صغریٰ کی ایک خواہش تھی کہ بچہ جو اس وقت فقط 1 مہینے کا ہے، سفر کی تکلیف نہیں سہ سکتا، اور میں چونکہ تنہا اور اکیلی ہوں، تو بابا کیا یہ ممکن ہے کہ بچہ میرے پاس رہ جائے؟ سواریاں سوار ہو رہی تھیں، اور علی اصغر جناب فاطمہ صغریٰ کی گود میں تھے۔ جناب زینب نے لینا چاہا، بچہ بہت چھوٹا ہے، ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو جناب فاطمہ صغریٰ نے ریزسٹ کیا، یہ میری تنہائی کا مونس ہوگا، میرا بھائی میرے ساتھ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ فاطمہ صغریٰ نے بچہ دینے سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے، بازو پکڑا، جناب فاطمہ صغریٰ پر سورہ الحمد کی تلاوت، بچی بیمار تھی، بخار میں تھی، سورہ شفا کی تلاوت، اور اس کے بعد آپ نے کہا تم خود مریض ہو، علی اصغر کو کیسے سنبھالوں گی؟ بچی نے پھر اصرار کیا، باپ نے پھر سمجھایا، پھر یہاں تک کہ فاطمہ صغریٰ نے کہہ دیا بابا آپ علی اصغر کو بلا لیں، اگر آ جائے تو لے لیں۔ حسین ابن علی نے ہاتھ پھیلائے، بچہ بہن کی آغوش میں چھپ گیا، منہ آغوش فاطمہ صغریٰ میں چھپا لیا۔ ہائے حسین، کربلا سے پہلے کربلا کی آزمائش۔ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر بچے کے کان میں کچھ کہا، اور 2 قدم پیچھے ہٹے اور پھر ہاتھ پھیلائے۔ سارا گھرانہ دیکھ رہا ہے، علی اصغر نے کروٹ لی اور باپ کے ہاتھوں پر چلا گیا۔ شاید یہ کہا ہو علی اصغر، کربلا تمہاری منتظر ہے۔ ہائے عزیزو، جب علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے ہیں، عباس کے بازو سمیٹ چکے ہیں، قاسم کے ٹکڑے اٹھا چکے، حسین ابن علی ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، ایک مٹی کے ٹیلے پر چڑھ گئے، اور آپ نے آواز بلند کیا من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کے لیے آئے؟
اس آواز کا بلند ہونا تھا، خیمے سے رونے کی آواز آئی، امام حسین علیہ السلام کو لٹ کر آیا اور کہا ابھی میں زندہ ہوں، ابھی نہ رو۔ جناب فضا نے کہا کہ علی اصغر جاں بلند، بچہ جھولے سے گر گیا ہے، لگتا ہے چند سانسیں رہ گئی۔ آپ نے کہا رباب بچہ ہمیں دو، ہم پانی پلا کے لاتے ہیں۔ ہائے رباب نے نیا سا کرتا پہنا دیا، امام حسین علیہ السلام نے بچے کو گود میں لیا، خیمے سے باہر آئے، چلچلاتی ہوئی دھوپ سے بچہ بے چین ہو گیا۔ آپ نے ابا کا دامن، اپنی ردا کا دامن بچے کے اوپر ڈال دیا اور فوج اشٹیا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمر سعد یہ سمجھا حسین قرآن اٹھا کر لائے ہیں، اب حسین صلح چاہتے ہو کہ قرآن اٹھا کر لائے ہو، کہا کون صلح کرے گا؟ جس کے بھائی ختم ہو گئے، جس کے بیٹے قتل ہو گئے، جس کے بھانجے بچیلے نہ بچے، جس کے دوست اور احباب اس دشت بلا میں بکھر گئے، یہ کہہ کر ردا ہٹائی اور کہا میں تو اس پیاسے بچے کے لیے پانی کا سوال کرنے آیا ہوں۔ یہ پیاس سے جاں بلند ہے۔ تم میں سے اگر کوئی صاحب دل ہے تو علی اصغر کو تھوڑا سا پانی پلا دے۔ ہر طرف سناٹا خاموشی، ترک کا لشکر بھی اسی میں ہے جس کو حسین مشقیں خالی کر کر کے پانی پلاتے رہے۔ جب کسی طرف سے آواز نہیں آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا شاید تمہارا یہ خیال ہوگا کہ بچے کے بدلے میں پانی پی لوں گا، میں اسے خاک پہ لٹائی دیتا ہوں، ارے کوئی تم میں سے صاحب اولاد ہے تو آ کر اسے پانی خود پلا دے۔ یہ کہہ کر آپ نے خاک کربلا پر علی اصغر کو لٹا دیا، خود پیچھے ہٹ گئے، بچہ خاک پر تڑپنے لگا، جلتی ہوئی زمین پر تڑپنے لگا، کوئی صاحب دل آگے نہ بڑھا، حسین آگے بڑھے، بچے کو دوبارہ اٹھا لیا اور پھر کان میں کہا علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو۔ حکم امام تھا، علی اصغر نے پیاسی زبان ہونٹوں پہ پھیرنی شروع کی۔ ارے یہ منظر دیکھ کر لشکر رونے لگا، عمر سعد نے لشکر کا بگڑتا ہوا رنگ دیکھا، ہرملا کو آواز دی، ہرملا اختا کلام الحسین، بھائی ہرملا حسین کے کلام کو کاٹ دے، بس زید پہلو تیر اس نے جوڑا۔ ہے وہ تیر جو اونٹ کو ذبح کرنے کے کام آتا ہے، جو اونٹ کو گرانے کے کام آتا ہے، وہ سہ پہلو تیر اس نے کمان میں جوڑا، تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھیدا،